اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ برطانیہ، فرانس اور یورپ کی سپورٹ سے ہوا ہے۔ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جنگ جب شروع ہوئی ہے اس میں ہدف کیا تھا؟ ایک نیا مڈل ایسٹ بنانا ہے۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اگر بیٹھے رہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ ایران کو ہم ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے۔ ایران کے آیت اللہ خامنئی یہ حرام سمجھتے ہیں ایٹم بم بنانے کو، ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم ایٹم بم بنانا چاہتے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی ہمیں۔ گریٹر اسرائیل بننے میں ایران ایک رکاوٹ ہے۔ ڈینس لیوی اپکن کی کتاب ہے ریٹرن ٹو مکہ، جو سیونسٹ ہے وہ پڑھنے والی ہے۔ وہ مکہ تک جائیں گے، وہ مدینہ تک جائیں گے، وہ خیبر تک جائیں گے۔ پاکستان توڑنا ہے، ایران توڑنا ہے، عراق توڑنا ہے، ترکی توڑنا ہے، سب کو توڑنا ہے۔ میں ایران میں رہا ہوں، میں 19 سال وہاں میں نے پڑھا ہے، میں نے قریب سے دیکھا ہے جنگ کو بھی۔ وہ ہارنے والے نہیں ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اپنی جان اور خون دے دینا لیکن سر نہ جھکانا۔ تم نے سینکشن لگائی، کیا تم انہیں جھکا سکے ہو؟ روک سکے ہو؟ نہیں روک سکتے۔ ان کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر توکل ہے۔ حالات بہت خطرناک شکل میں چلے گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا بلا وجہ، تمام عالمی قوانین کی، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی مخالفت کی ہے، اور اس سے پہلے وہ غزہ میں بے گناہ انسانوں کو قتل کر رہا تھا، جینوسائیڈ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ شام کے اندر گھسا اور وہاں کی ملٹری انسٹالیشن ساری تباہ کر دی اس نے، بلکہ انکروچمنٹ کی اور شام کے اندر چلا گیا ہوا ہے۔ اب وہی اسرائیل ایران پر چڑھ دوڑا ہے، حملہ کیا اس نے شروع، اور عالمی قوتوں امریکہ کی سپورٹ سے ہوا ہے، برطانیہ، فرانس اور یورپ کی سپورٹ سے ہوا ہے۔ اسرائیل اس سے بہت حقیر ہے کہ وہ حملہ کر سکے اکیلے، لہٰذا وہ چاہتا کیا ہے؟ میں نے کچھ عرصہ پہلے کتاب پڑھی تھی ڈیوڈ فرابیگن کی، پیس ٹو اینڈ آل پیس، فرسٹ ورلڈ وار کے اوپر ہے۔ ساروں اگر آپ کتاب دیکھیں اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ جنگ جب شروع ہوئی ہے اس میں ہدف کیا تھا؟ ایک نیا مڈل ایسٹ بنانا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ سے مراد فقط یہ والا جو مڈل ایسٹ ہے نہیں، یہ افریقہ کے مسلمان ممالک سے لے کر سینٹرل ایشیا تک کا علاقہ تھا، ساؤتھ ایشیا بھی اسی کے اندر تھا۔ ایک نیا مڈل ایسٹ بنانا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار تک پورا جہان اسلام مسلمانی خلافت کو توڑ کے، تقسیم کر کے، مسلمانوں کی طاقت کو توڑ کے ایک نیا مڈل ایسٹ بنایا گیا۔ چھوٹے چھوٹے مسلمان ممالک بنا دیے گئے اسلامی طاقت کو توڑ کر، اور اس کے بعد اسرائیل کو وہاں لایا گیا۔ اب اسرائیل کیا کہتے ہیں؟ گریٹر اسرائیل بننا ہے۔ نیتنیاہو بانگ دول کہتا ہے کہ میں نے مڈل ایسٹ کا اور اس خطے کا فیس چینج کر دینا ہے، اور وہ حملہ ور ہے۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اگر بیٹھے رہے تو کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ پاکستان کا سٹینڈ جب اسرائیل نے اٹیک شروع کیا یونائٹڈ نیشن کے اندر بہترین تھا۔ پاکستان کی حکومت کا سٹینڈ بہترین ہے، وزارت دفاع کا سٹینڈ بہترین ہے، اپریشیٹیبل ہے، لیکن بات اس سے آگے بڑھنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا خبروں میں، اگر جائے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو آپ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، آ جاؤ، براہ راست ملوث ہو جاؤ، امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایران کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں جی کہ ایران کو ہم ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے۔ ایران کے آیت اللہ خامنئی اور امام خمینی قدس سے لے کر ان تک یہ حرام سمجھتے ہیں ایٹم بم بنانے کو، جائز نہیں سمجھتے ایٹم بم بنانے کو، ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم ایٹم بم بنانا چاہتے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی ہمیں۔ وہاں کی IAEA کی آپ رپورٹس دیکھیں، کتنے سالوں سے وہاں پر وہ وزٹ کرتے ہیں، کوئی ایٹم بم نہیں بنا رہے، لیکن اسرائیل ہے کہ ایٹم بم بنا رہے۔ کیوں؟ اسرائیل کے گریٹر مڈل ایسٹ بننے میں اور اسرائیل کے جو گریٹر اسرائیل بننے میں ایران ایک رکاوٹ ہے۔ اس وقت جو وہاں جنگ ایران لڑ رہا ہے یہ پورے ایسٹ کی جنگ ہے، پورے ایشیا کی جنگ ہے، جہان اسلام کی جنگ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ اس دیوار کو گرا دیتا ہے تو مکہ مدینہ پر قبضے سے کون روکے گا اس کو؟ ڈینس لیوی اپکن کی کتاب ہے ریٹرن ٹو مکہ، جو سیونسٹ ہے وہ پڑھنے والی ہے۔ وہ مکہ تک جائیں گے، وہ مدینہ تک جائیں گے، وہ خیبر تک جائیں گے۔ اس وقت جہان اسلام کو، مسلمانوں کو، ایسٹ کو بہت بڑا تھریٹ ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اتنا بڑا تھریٹ ہے۔ اس میں خاموشی اختیار کرنا اور خالی بیان تک محدود نہیں رہنا پڑے گا۔ یہ ہم سب کی جنگ ہے، پورے ایسٹ کی جنگ ہے، جہان اسلام کی جنگ ہے، امت مسلمہ کی لڑائی ہے یہ۔ اس لیے ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے بالکل، جس کی نہ کوئی بیک ہے نہ ڈیپتھ ہے، اس میں اتنی جرت کہاں سے ہے؟ اتنی طاقت کس نے دی ہے اس کو؟ امریکہ نے، یورپ نے، ویسٹ نے۔ وہ اس کو لائی یہاں سے لیے تھے مسلمانوں کے دل میں۔ اب نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں کہاں واقع ہے اسرائیل؟ مسلمانوں کے دل کے اندر۔ لہذا وہ لائی اس لیے تھے کہ اس پورے خطے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور سارے کی ساری جو سمندری شاہراہیں ہیں، جو باب المندب سے لے کر ابن ہرمز تک انرجی کے ذخائر ہیں، سب پر قبضہ کرنا ہے اور ہمیشہ دنیا پر حکومت کرنی ہے۔
اپنی ہیجمونی کو باقی رکھنا ہے، ملکوں کو مزید توڑنا ہے، چھوٹے چھوٹے کویت اور قطر کی طرح یا باقی چھوٹے ملکوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ملک بنانے ہیں، پاکستان توڑنا ہے، ایران توڑنا ہے، عراق توڑنا ہے، ترکی توڑنا ہے، سب کو توڑنا ہے۔ اس لیے یہ خطرناک صورتحال ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ جہاں تک میں ایران میں رہا ہوں، میں 19 سال وہاں میں نے پڑھا ہے، میں نے قریب سے دیکھا ہے جنگ کو بھی، وہاں پر وہ ہارنے والے نہیں ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ آخری جو ہمارے پاس چیز بچتی ہے وہ کربلا تشکیل دینا، عاشورائیوں کی طرح ظلم سے ٹکرانا اور اپنی جان اور خون دے دینا لیکن سر نہ جھکانا۔ وہ یہ سمجھتے کہ وہ پریشر ڈال کر ان کا سر جھکا دیں گے۔ 8 سال تم نے ان پر حملہ رکھا، پوری دنیا ان پر حملہ ور تھی، کیا تم نے ان کو جھکا لیا تھا؟ تم نے سینکشن لگائی، 46 ایئر ہو گئے ہیں، کیا تم انہیں جھکا سکے ہو، روک سکے ہو؟ نہیں روک سکتے، اس لیے کہ ان کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر توکل ہے اور اپنی عوام پر اعتماد ہے، عوام کھڑی ہے ان کے ساتھ، اور جب تک عوام کھڑی ہو دنیا کی کوئی طاقت کسی ملک کو نہیں گرا سکی۔ ویتنام کو امریکہ شکست نہیں دے سکا، عوام لڑ رہی تھی۔ افغانستان کو امریکہ شکست نہیں دے سکا، عوام لڑ رہی تھی۔ اور انشاءاللہ اس جنگ میں بھی اسرائیل، اس کے سرپرست، سب کو شکست ہوگی کیونکہ عوام ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو بھی، پاکستان کی حکومت کو بھی، ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اور الحمدللہ پاکستان نے بہترین ماحول بنا ہے، فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر، مسالک سے بالاتر ہو کر، وطن کے، جہان اسلام کے، خطے کے جو انٹرسٹ ہے ان کے لیے کھڑے ہو گئے الحمدللہ۔ اور مجھے امید ہے کہ خالق کائنات مدد کرے گا ان کی۔ چند گلے ہیں میرے، دیکھیں ڈسٹرکٹ کرم کے راستے کئی مہینوں سے بند ہیں، آج تک نہیں کھلے، وہاں پر آج تک راستے نہیں کھلے ہیں، 8-9 ماہ ہونے والے ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، کیوں نہیں راستے کھلتے؟ جی بی کے اندر لوگوں کی مرضی کے خلاف وہاں پر لینڈ ریفارمز بل بنایا گیا اور منظور کیا گیا، یہ وہاں کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، وہاں کے جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، ناجائز طور پر بند کیا گیا۔ آپ اگر اپنے عوام کے ساتھ لڑیں گے، اپنے عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، عوام پر اعتماد نہیں کریں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے۔ اسلحہ آپ کو نہیں بچائے گا، عوام کی طاقت آپ کو بچائے گی، عوام کا ساتھ آپ کو بچائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کرم کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اور جی بی کے جو مسائل ہیں وہاں پر ابھی سنا ہے کہ آئندہ ایک جب ختم ہونے والی ہے مدت ہے کہ حکومت بنائی جا رہی ہے کوئی، اور وہ اسی کے ذریعے چلایا جائے گا۔ وہاں کے عوام کو ارریلیونٹ نہ کریں پاکستان کے اپنے مسائل سے، عوام کو ارریلیونٹ کریں گے، الیکشن نہیں کرائیں گے، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے، وہاں عوام ارریلیونٹ ہوئے تو خطہ بہت حساس ہے۔ انڈیا آج بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی تک سندور، جو پتہ نہیں سندور کیا تھا، وہ جو ان کا پلان تھا جنگ کا، حملے کا نام دیا تھا، وہ ختم نہیں ہوا ہے، روکا ہے خالی، وہ بند نہیں ہوا ہے۔ آج بھی میں نے سنا ہے کہ مودی نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو خطاب کیا ہے۔ بس ختم کرتا ہوں۔ لہذا ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ اپنی اولاد کی طرح خیال رکھا جائے۔ ریاست ماں ہوتی ہے، لوگوں کے دکھ درد ختم کیے جائیں، جو لوگ جیلوں میں سیاسی قیدیوں کو نکالا جائے، عمران خان کو نکالا جائے۔ اس وقت جو دنیا کے بدلتے ہوئے حالات ہیں، ہر ایک آدمی کا پوٹینشیل ہے، عمران خان کا بہت پوٹینشیل ہے۔ خدا کے لیے پاکستان کے اندر پولیٹیکلی ہارمنی پیدا کریں، لائیں ان کو باہر، ان سیاسی قیدیوں کو سزائیں نہ دیں۔ ہزاروں لوگ جیلوں میں، نوجوان بچے جو ہماری قوم کا مستقبل ہیں، جن کی تعلیم تباہ و برباد ہو گئی ہے، خدا کے لیے ان کو باہر لائیں اور پاکستان کو بہترین راستے پر چلائیں۔ دشمن ہمارے دروازوں پر پہنچا ہوا ہے، جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں ہمارے اطراف کے اندر، اگر ہم نے دیر کر دی ہم بڑا نقصان کریں گے۔ امید ہے عقل پریویل کرے گی اور ہم اکٹھے ہو کر اس خطے کے اندر، اس دنیا کے اندر وہ رول پلے کریں گے جو قرآن حدیث میں اور ہمارے آئین نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہر اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا نام ان لوگوں میں ہوگا جو ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اور مظلوموں کے حامی ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔